صادق ہوں اپنے قول کا غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ سچائی سچ بولنے کا نام ہے، یعنی جو بات جیسی ہو، جو بات حقیقت کے موافق ہو، جو بات واقعے کے مطابق ہو، اس بات کو ہو بہو اسی طرح بیان کر دینا، اسی طرح پیش کر دینا سچائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سچ کے تعلق سے 3 الفاظ آئے ہیں: صادق، صدوق اور صدیق۔ سچے آدمی کو صادق، بہت سچے کو صدوق، پھر اس سے بہت زیادہ سچے کو صدیق کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر سچائی کے 3 درجے ہیں، 3 مراتب ہیں، 3 اجزاء ہیں۔ ایک زبان کی سچائی، دوسرے دل کی سچائی، اور تیسرے عمل کی سچائی۔ جو آدمی ان تینوں اجزاء کا حامل ہوتا ہے وہی صدیق کہلاتا ہے۔ جس کی زبان کا ہر حرف، دل کا ہر ارادہ اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا پیکر ہو، سچائی کا پورا مظہر ہو۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کو صدیق کہا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے جو کچھ دل سے مانتے ہیں، عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اس کا برملا اقرار کرتے ہیں، اور یقین کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ ان اجزاء کے حامل ہوتے ہیں، شریعت کی نظر میں وہی لوگ صدیق ہیں۔ جو نبوت کے بعد انسانیت کا سب سے پہلا مرتبہ کمال ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں جھوٹ بولنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ جو آدمی جس قدر جھوٹا ہوتا ہے، جو آدمی جس قدر فراڈ کرنے والا اور دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، لوگ اسی آدمی کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے سماج سے سچائی کی اہمیت کم ہوتی اور جھوٹ کی اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اس گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، جھوٹ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے پورا معاشرہ بے سکونی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس سے پورا معاشرہ روزی کی تنگی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، سچائی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، سچائی دل کا اطمینان ہے، سچائی نجات کا ذریعہ ہے، سچائی حصول جنت کا سبب ہے، سچائی رب کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے، سچائی مال میں برکت کا ذریعہ ہے، سچائی نیکیوں کی بہار ہے،
سچائی علامت مسلمانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو جن راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا ہے ان میں سے ایک عمل، ایک راستہ سچائی کا ہے۔ اللہ تعالی انسانوں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا تاکیدی حکم دے رہا ہے، کیونکہ سچائی انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ جب کوئی آدمی سچ بولتا ہے تو اس کے لیے نیکی کی راہوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، چاہے وہ آدمی کوئی بھی ہو، مومن ہو یا کافر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، نیکوکار ہو یا بد ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، افسر ہو یا ملازم ہو، قائد ہو یا رکن ہو، ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، ڈائریکٹر ہو یا ایکٹر ہو، شاعر ہو یا ادیب ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، پرنسپل ہو یا وائس چانسلر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، ماں باپ ہو یا پھر اولاد ہو، سب کے سب گناہوں سے بچنے لگتے ہیں۔ اس لیے سچ بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سماج کا امن و سکون، ہمارے سماج کا راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچائی پر ہے، صدق پر ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کے اندر ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو سچ بولنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جو بات کہو جچی تلی سچی اور پکی کہو، سیدھی سچی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، بس سمجھ لو فقد فاز فوزا عظیما، وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم انسانوں پر صحبت کا، ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اسی طرح کی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیں، صادقین کے ساتھ رہیں، تاکہ ان کی اچھائیاں اور ان کی خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں زندگی گزارو۔ میرے اسلامی بھائیوں، سچائی ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی ہمیں جنت تک لے جاتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو،
اے مسلمانوں، اے مومنوں، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ کس قدر سچ بولنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور سچ کو اختیار کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ سچ بولنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور پورے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آفسوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، دفتروں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، دکانوں میں، کارخانوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، جلوت میں، خلوت میں، کاروبار میں، تجارت و بزنس میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، مجالس میں، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، نامعلوم کہاں کہاں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے کس قدر نقصان کا باعث ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس کو ادا کرے اور جس کے پڑوس میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی یہ عمل اختیار نہ کرے، صرف حب اللہ کا دعویٰ کرے، محبت رسول کا دعویٰ کرے اور سچائی کو اختیار نہ کرے، تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو وہ ان اعمال کو، سچائی کو، امانت داری کو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کو ضرور اپناتا، ان اعمال کو ضرور وہ اختیار کرتا اور سچ بولنے کو اپنا شعار بناتا۔ جبکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ لیکن وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور جن چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے ان پر نگاہ نہ ڈالو اور ظلم سے اپنے آپ کو روکے رکھو، کسی کو ناحق مت ستاؤ، کسی کو بیجا مت مارو، کسی کی حق تلفی مت کرو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو، بلکہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرات گرامی، جس آدمی کے دل میں ایمان ہو اور وہ فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور وہ ان 6 چیزوں پر عمل کرتا ہو تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، 4 عادتیں، اے لوگو، 4 عادتیں
اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ امانت داری، سچائی، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ آج کے دور کا انسان شکایت کرتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، آئے دن میں کسی نہ کسی مصیبت پہ گرفتار ہو جاتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 4 عادتوں کو اپنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ اور ان 4 میں سے ایک سچائی ہے۔ سچائی سراسر خیر و بھلائی ہے، سچائی میں نجات ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو سچ بولنے میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن یہ اس کی اپنی سوچ ہے، جبکہ سچائی کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو ہمیشہ سچ بولا کرو، اگرچہ تم کو اس میں ہلاکت نظر آئے لیکن اسی میں نجات ہے۔ جب آدمی سچ بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر اطمینان کی کیفیت ڈال دیتا ہے اور وہ ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کا دل پریشان رہتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ کہنا چاہیے، سچے عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، تجارت، بزنس جو ایک دنیاوی کام ہے، لیکن جو تاجر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے تجارت کرے، بزنس کرے، امانت داری کے ساتھ کرے، سچائی کے ساتھ کرے، تو یہی تجارت اس کے لیے نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت میں بڑی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے میں تاجروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تجارت کریں، بے شک کریں، لیکن تجارت کے اندر سچائی کو لازم کر لیں، امانت داری کو لازم کر لیں، تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی تم کامیاب و کامران رہو گے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی، سچ کہنے کی، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب